کراچی اسکول کا ایک ایسا واقعہ جسے دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ گرلز کالج کے اندر واش روم میں ایک 14 سال کی بچی نے ایک بچے کو پیدا کیا۔ بچی اسکول کی طالبہ علم تھی۔ یہ ویڈیو تیزی سے وائرل کیوں ہوئی؟ والدین سے گزارش ہے کہ جن کے بچے اسکول جاتے ہیں، چاہے یونیورسٹی جائیں یا کالج لیول پر جائیں، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اسکول پہنچ گئی یہ بچی، اور اسٹاف روم میں بھی کوئی اس وقت موجود نہیں تھا، اور لڑکیاں ہی اپنے کلاسوں کی طرف جا رہی تھی۔ میرے شوہر مجھے چھوڑتے ہوئے اسکول اپنے دفتر جاتے تھے۔ ان کا دفتر کافی دور تھا، اس لیے وہ جلدی نکلتے تو مجھے بھی اسکول چھوڑ دیتے تھے۔ اسٹاف روم کی طرف میں جانے لگی تاکہ برقع اتار سکوں، مگر اچانک ہی میرے پیٹ میں درد اٹھنے لگا اور مجھے خیال آیا کہ میں نے تو ضرورت کا سامان ہی نہیں لیا۔ دراصل میرے مخصوص دن شروع ہونے والے تھے اور میں یہ بات بھول گئی تھی، تو میں نے شکر کیا کہ میرے بیگ میں ضرورت کا سامان موجود تھا۔ میں نے جلدی سے بیگ نکالا اور ابھی اسکول میں کوئی بھی نہیں آیا تھا اور واش روم کافی دور تھے، اس لیے میں بچیوں والے واش روم میں پہنچ گئی تاکہ یہ مسئلہ کسی طرح حل ہو جائے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے کپڑوں پر داغ نہ لگ جائے، کیونکہ ایسے میں بڑی پریشانی اور شرمندگی ہوتی ہے، لیکن اسٹوڈنٹ واش روم میں جا کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ جو منظر میں نے دیکھا، میری تو چیخیں سارے اسکول میں گونجنے لگی۔ میں فوراً الٹے قدم واش روم سے باہر نکلی تھی۔ اتنے میں ہی ٹیچر اور پرنسپل بھی آ چکے تھے، کیونکہ اسکول لگنے کا وقت ہو چکا تھا، اور میری ایسی حالت دیکھ کر پرنسپل صاحب پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے؟ لگتا ہے آج تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں نے پریشانی کی عالم میں انہیں نہیں بتایا کہ واش روم میں کیا دیکھا ہے۔ وہ ایک دم ہکا بکا ہو گئی۔ دوسری ٹیچر بھی حیرت اور پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی، کیونکہ یہ گرلز اسکول تھا اور اس کے واش روم میں اس طرح کا معاملہ ہونا نہایت ہی سنگین بات تھی۔ پرنسپل فوراً ہی خود واش روم کی طرف بڑھے اور تھوڑی دیر بعد ہی ناک پہ کپڑا رکھ کر واپس آ گئے۔ اسکول میں کام کرنے والی ماسیاں آ چکی تھی اور پرنسپل صاحب نے فوراً انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اندر واش روم میں موجود بچی کو اٹھا کر اسٹاف روم کی طرف لے کر آؤ، اور وہ دونوں بڑی ہی مشکل سے اس بے ہوش بچی کو لے کر اسٹاف روم میں پہنچ گئی، جو واش روم میں بے ہوش پڑی تھی اور اس کا سارا یونیفارم خون آلود تھا، اور پرنسپل صاحب کے پیچھے ہی کچھ سینئرز ٹیچرز اور اسٹاف بھی پہنچ گیا۔ باقی کو ٹیچر پرنسپل صاحب نے یہ ہدایت کی کہ آپ اسکول کی دوسری طلبہ کو دیکھیں، یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ لڑکیوں کے واش روم کو بھی تالا لگوا دیا۔ پرنسپل صاحب بچی کو ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اس کا خون بہت بہہ چکا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس بچی کو ہسپتال لے کر جانا چاہیے تھا، لیکن پرنسپل صاحب بہت زیادہ خوف کھا رہے تھے، کیونکہ یہ بات کوئی معمولی نہیں تھی۔ پولیس کیس بن چکا تھا اور اسکول کی بھی بدنامی ہوتی۔ سارا معاملہ پرنسپل صاحب پر آ کر رکتا اور ہر تفتیش کا جواب بھی انہیں دینا پڑتا، اس لیے وہ اس معاملے کو اندر ہی اندر دبانا چاہ رہی تھی۔ پھر انہوں نے اپنے جاننے والی ایک لیڈی ڈاکٹر کو فون کر کے بلایا اور آ کر اس نے بچی کا چیک اپ کیا، تو وہ کہنے لگی کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، اسے فوراً ہسپتال لے کر جانا چاہیے۔ اگر جلدی سے ہوش نہ آیا تو مجھے ڈر ہے کہ یہ کوما میں جا سکتی ہے یا پھر یہ مر بھی سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے تو بڑی طرح سے ڈرا دیا تھا۔ میں نے پرنسپل صاحب سے کہا کہ زیادہ دیر نہ کرے، کسی قریبی ہسپتال لے چلتے ہیں، بعد میں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ خود 2 بیٹیوں کی ماں تھی، اس لیے اس بچی کی حالت دیکھ کر میرا دل کانپ رہا تھا۔ پھر میں ہی پرنسپل صاحب کے ساتھ اس بچی کو لے کر ہسپتال بھاگی۔ ڈاکٹروں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، وہ پھر اسے آپریشن تھیٹر میں لے کر چلے گئے، اور پرنسپل صاحب مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی یہ بچی آپ کی کلاس میں پڑھتی تھی نا، آپ کو معلوم ہے یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ کب سے چل رہا ہے؟ ایک دن کی بات تو نہیں ہو سکی؟ پرنسپل صاحب کی بات پر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ واقعی ایک دن کی بات نہیں تھی، کافی دنوں کی بات تھی۔ کافی دنوں سے میں بہت کچھ دیکھ رہی تھی اور محسوس بھی کر رہی تھی، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ بات اتنی زیادہ آگے بڑھ جائے گی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پرنسپل کے پاس اسکول سے فون آیا۔ سینئر ٹیچر بتا رہی تھی کہ اسکول کی بچیوں میں یہ بات پھیل چکی ہے اور لاک چھپانے کے باوجود بھی
یہ بات باہر نکل گئی ہے۔ اب پرنسپل صاحبہ مزید ڈر گئی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ اسکول کی اور پڑھائی تو متاثر ہوگی ہی ہوگی اور اسکول کی بدنامی بھی ہو جائے گی، کیونکہ بچی اسکول یونیفارم میں تھی اور جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اسکول کی چار دیواری کے اندر ہوا تھا۔ اس لیے ان کی جان ہوا میں لٹکی ہوئی تھی کہ اب وہ ایک بڑی مصیبت میں آ چکی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کسی طرح بھی اس معاملے کو یہیں پر ختم کر دو، اس بچی کے والدین کو بلاؤ اور انہیں برا بھلا کہہ کر اس بچی کو ان کے سپرد کر دو۔ ہم واپس اسکول چلے جائیں گے، پھر یہ قصہ یہیں ختم ہو جائے گا۔ میرا دل اس بات کے لیے راضی نہیں تھا، کیونکہ پھر بھی پرنسپل صاحب کے دباؤ میں آ کر میں نے اس بچی کے گھر والوں کو بلایا۔ وہ بچی یتیم تھی، بس اس کے سر پر اس کی ماں کا سایہ تھا اور اس کی ماں میری پڑوسی ہی تھی، گھر کی صفائی کا کام کرتی تھی۔ اسے بلانا میرے لیے مشکل نہیں تھا، مگر جب وہ ہاسپٹل آئی اور اسے سارے معاملے کا پتہ چلا تو وہ چپ چاپ ہو کر رونے لگی اور ہمیں ہی برا بھلا کہنے لگی۔ اس کی ہچکیوں پر اس ہسپتال کے کافی لوگ جمع ہو گئے اور اس بات کا تماشا بننے لگا، تو پرنسپل صاحبہ نے بڑی مشکل سے اسے خاموش کروایا اور اسے دھمکایا کہ اگر وہ چپ نہ ہوئی تو اس بچی کی بدنامی ہوگی۔ یہ سن کر وہ خاموش ہوگی۔ پھر پرنسپل صاحبہ بڑے ہی برے طریقے سے اسے پوچھ گچھ کرنے لگی کہ تمہاری بیٹی کیا کرتی تھی، تم کیسی ماں ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا اور تمہاری بیٹی نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ پرنسپل صاحبہ کے ان لفظوں سے اس عورت کے چہرے کا رنگ اتر گیا اور وہ بڑے ہی حیرانی سے پرنسپل صاحبہ کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے اسی لہجے اور اسی الفاظ کی توقع نہیں تھی، لیکن پرنسپل صاحبہ اس کی خاموشی تو توڑ ہی نہیں سکی کہ کس طرح اس معاملے کو اس کی ماں کے سر ڈال کر خود وہ واپس اسکول پہنچ جائے اور پھر اس معاملے سے کنارہ کشی کر لے، جبکہ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ میری بچی بہت ہی نیک اور پاکیزہ ہے، اس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ وہ تو ہم سے پوچھ رہی تھی کہ اس کی بچی کے ساتھ اسکول میں ایسا کیا ہوا، کیونکہ وہ اسکول کے سوا کہیں اور جاتی ہی نہیں تھی۔ پرنسپل صاحبہ بہت پڑھی لکھی اور تیز عورت تھی، خود کو اس معاملے سے نکالنا چاہتی تھی۔ انہوں نے اسے کہا کہ جب تمہاری بیٹی کو ہوش آ جائے تو خود اسے پوچھ لینا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں معلوم۔ اور پھر انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ واپس اسکول چلو، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں اس بچی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ میری کلاس کی ایک ذہین طالبہ علم تھی اور واقعی بہت نیک تھی۔ میں خود اس بات کی گواہی دیتی تھی کہ وہ بچی کتنی پاکیزہ اور نیک ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا بہت برا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا تو ہاتھ تھا، مگر پرنسپل صاحبہ کے حکم کے آگے میں بے بس تھی۔ یہ اسکول کا وقت تھا اور مجھے اپنی ڈیوٹی پر جانا تھا، اس لیے میں اس کی ماں کو صبر کی نصیحت کرتے ہوئے پرنسپل صاحبہ کے ساتھ واپس اسکول پہنچی۔ ساری ٹیچرز بھی وہاں پر موجود تھی کہ بچی نے کیا بتایا، لیکن جب تک ہم اسکول لوٹے بچی کو ہوش نہیں آیا تھا۔ میں کلاس میں گئی تو دبی دبی سرگوشیاں مجھے سنائی دینے لگی۔ ہر لڑکی اس بچی کے کردار پر انگلی اٹھا رہی تھی۔ سبھی حیران تھے کہ کیا معاملہ ہوا ہے عائشہ کے ساتھ، جبکہ میری طبیعت ابھی بھی نہیں سنبھلی تھی۔ واش روم کا وہ منظر میرے دماغ میں گھوم رہا تھا اور ایک 14 سال کی بچی کے ساتھ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ واقعی یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی جس کو دبایا جا سکتا۔ اس کی تو کوئی انکوائری بھی نہیں ہونی تھی جو کہ ابھی ہونی چاہیے تھی۔ پرنسپل صاحبہ نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ اسکول میں اس بارے میں اب کوئی بات نہ ہو، واش روم کی صفائی کرواؤ اور جو کچھ وہاں سے ملا تھا اسے بھی ضائع کر دیا جائے۔ اس طرح دوپہر ہوئی، چھٹی ہوئی، سب سوال آ رہے تھے اور سبھی اسی طرح سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن میری منزل میرا گھر نہیں بلکہ ہاسپٹل تھا۔ مجھے عائشہ کے پاس جانا تھا۔ وہ غریب اور معصوم بچی تھی جسے اس وقت میری ضرورت تھی، نہ جانے اسے ہوش آیا بھی تھا یا نہیں۔ میں نے رکشہ لیا اور ہاسپٹل کے لیے نکل گئی۔ راستے میں عائشہ کا وجود، وہ چھوٹا سا وجود، مجھے بری طرح سے ہلا گیا تھا۔ میری ہسپتال پہنچی تو عائشہ کی ماں نے بتایا کہ اس کی حالت پہلے سے بہتر ہے، لیکن آنکھیں اس نے ابھی بھی نہیں کھولی۔ اس لیے ڈاکٹر نے اسے ملاقات کی اجازت تو دے دی۔ پھر وہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی آپ کو تو پتہ ہے کہ میں بیوہ عورت ہوں، گھر میں کام کر کے گزارا کرتی ہوں، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بچی پڑھ لکھ کر کسی قابل ہو جائے تاکہ اس کا مستقبل میری طرح برباد نہ ہو۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اسکول کی چار دیواری میں میری بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی اور میں نے کہا کہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اسکول میں ہی ہوا ہے، یہ تو کئی مہینوں پرانی بات معلوم ہوتی ہے۔
اسکول کے نام سے کتراتی تھی، ڈرتی تھی۔ جب بھی اسکول کا یونیفارم دھو کر استری کرتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ کہتی کہ اماں میرا اسکول میں دل نہیں لگتا، مجھے اسکول نہیں بھیجا کرو، جبکہ پہلے تو وہ کسی صورت بھی اسکول سے چھٹی نہیں کیا کرتی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہے پڑھائی سے اس کا دل اٹھتا جا رہا ہے، اس لیے میں اسے ڈانٹ ڈپٹ کر اسکول بھیجتی تھی، یہ سمجھ کر کہ پڑھائی بہت ضروری ہے۔ اس لیے مجھے ایسا لگتا تھا۔ عائشہ کی ماں کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ اسکول میں کچھ ایسے ٹیچر بھی تھے جو لڑکیوں کے ساتھ تھوڑی فری بھی تھے اور ان کے ساتھ تنہائی میں باتیں بھی کرتے تھے۔ خاص طور پر سر علی کی تو عادت ہی تھی، وہ موقع ملتے ہی کسی نہ کسی لڑکی کے نزدیک ہو کر کھڑے ہو جاتے اور پھر بلا فضول اس کی باتیں شروع کر دیتے، لیکن میں کسی پر بھی اس طرح شک نہیں کر سکتی تھی جب تک عائشہ ہوش میں آ کر خود کچھ نہ بتاتی۔ کچھ دیر گزری تو میرے گھر سے فون آنے لگا۔ میری بیٹیاں اسکول سے گھر پہنچ گئی تھی، میرے لیے پریشان ہو رہی تھی، اس لیے میں نے عائشہ کی ماں سے اجازت لی اور کہا کہ میں شام کو آؤں گی۔ پھر میں نے ان کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھ دیے اور اپنے گھر کے لیے نکل پڑی۔ گھر پہنچنے کے بعد میرے ذہن میں عائشہ ہی سوار تھی۔ شام کو میرے شوہر دفتر سے لوٹے، یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ مجھے کہنے لگے کہ وہ بچی اگر تمہاری کلاس میں پڑھتی تھی تو کیا تمہیں اتنے دنوں میں کچھ نہیں پتا چلا؟ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ وہ ایک یتیم بچی تھی، میں ہمیشہ اسے کچھ دنوں سے پریشان ہی دیکھ رہی تھی، اس کا حال بہت عجیب تھا، وہ کلاس میں ہو کر بھی کلاس میں نہیں ہوتی تھی اور اس کے ٹیسٹ بھی کچھ غلط آ رہے تھے اور پڑھائی میں بھی کمزور ہوتی جا رہی تھی، بس بے دلی سے سارا وقت کلاس میں بیٹھی رہتی تھی اور اس بات کو میں نے بہت زیادہ محسوس کیا۔ پھر کچھ دنوں پہلے اس کی طبیعت بھی کافی خراب تھی، اکثر بیٹھے بیٹھے اسے چکر آ جاتے، وہ بینچ پر سر لٹکا دیا کرتی تھی اور میں یہی سوچتی رہی کہ گھر کے حالات کی وجہ سے وہ شاید کمزور اور ناڈھال ہو رہی ہے۔ کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ اس کے پریشانی کے پیچھے کیا وجہ ہے تو میں اس کی مدد ضرور کرتی تو معاملہ اس حد تک نہ بگڑتا کہ آج وہ زندگی اور موت کے درمیان جھو رہی ہے۔ میرے سارے کام ہو چکے تھے، میں نے اپنے شوہر سے اجازت لی اور ہسپتال چلی گئی۔ ہسپتال میں پہنچی تو عائشہ کو اب ہوش آ چکا تھا، میں فوراً اس کے پاس بیٹھی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اسے کہا کہ عائشہ مجھ پر بھروسہ کرو، مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے اور کس نے کیا ہے۔ لیکن جب میں نے اس سے بار بار پوچھا اور میرے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے جواب نہ دیا، میں نے بھی زیادہ زور نہیں ڈالا کیونکہ ابھی وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ مجھے کچھ بتا سکتی۔ میں چاہتی تھی کہ پولیس کو اس معاملے سے دور ہی رکھا جائے، لیکن عائشہ کی ماں اس بات کے لیے راضی نہیں تھی، اسے لگتا تھا کہ ایسا کرنے سے میری بیٹی بدنام ہو جائے گی اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ پولیس اس معاملے سے دور رہے، لیکن ہسپتال کی انتظامیہ چاہتی تھی کہ پولیس اس بات میں پڑ جائے کیونکہ یہ ایک پولیس کیس تھا، اس لیے مجھے یہی قدم اٹھانا تھا کہ میرا شک جو ہے وہ دور ہو جائے اور پولیس کو اس میں انوالو کیا جائے۔ میرا شوہر تو میری نیت جان ہی گیا تھا، کہنے لگے کہ جو بھی کرو سوچ سمجھ کر کرنا کیونکہ سب سے پہلے تو تم نے ہی اس لڑکی کو اور اس کے بچے کو دیکھا تھا، اس لیے تم بھی تفتیش کے دائرے کار میں آؤ گی اور یہاں پر تو پولیس تفتیش کے نام پر جینا حرام کر دیتی ہے۔ جنگل کا قانون ہے کہ بار بار تمہیں پولیس اسٹیشن بلائیں گے اور تمہاری نوکری پر بھی اس سے فرق پڑے گا اور ہمارا گھر بھی ڈسٹرب ہوگا۔ میرا شوہر وہی ٹیپیکل سوچ رکھتا تھا، خود کو دوسروں کے معاملے سے دور رکھنا چاہتا تھا، جبکہ ایک طالبہ علم کی زندگی کا سوال تھا اور یہ میری ایک ذمہ داری تھی کہ میں اپنی اسٹوڈنٹ کو تحفظ فراہم کروں اور خاص طور پر اسکول کے اندر ایسا دوبارہ نہ ہو سکے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی قدم تو مجھے ہی اٹھانا تھا۔ اگلی ہی صبح میں سیدھی ہی پرنسپل صاحب کے آفس پہنچی اور میں نے ان سے کہا کہ میڈم عائشہ والے کیس کو اتنی آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کی ماں نے تو پولیس کمپلین نہیں کی لیکن ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، آخر کسی نہ کسی نے تو اس کے ساتھ زیادتی کی ہے کہ یہ حرکت بھی اسکول میں ہی ہوئی ہو، شاید وہ 4 یا 5 مہینے کی حاملہ تھی، اگر ایسے میں وہ مر جاتی تو کون ذمہ دار ہوتا؟ وہ تو شکر ہے اسے ہوش آ گیا، اگر کسی اور بچی کے ساتھ ہوا ہوتا تو پرنسپل صاحبہ نے مجھے غور کر کے دیکھا اور کہنے لگی آپ ایک یتیم بچے کے لیے کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہیں مس نائلہ، میں اس کی ماں کو خاموش کروا چکی ہوں اور عائشہ کے علاج کے لیے میں نے خود پیسے بھی بھجوا دیے ہیں، اب آپ اس قصے کو یہیں پہ ختم کر دیں، عائشہ کی وجہ سے میں اسکول کے ساتھ کوئی اور رویہ نہیں اختیار کر سکتی کہ پڑھائی یہاں کی ڈسٹرب ہو اور نہ ہی اپنے آپ کو مصیبت میں لا کر کھڑا کرنا چاہتی ہوں، کچھ ہی دنوں کے بعد میری حج کی فلائٹ ہے اور اس معاملے کے خلاف میں اور زیادہ نہیں تفتیش کروا سکتی، میرا
حج پر جانا بھی اس کی وجہ سے مشکل ہو جائے گا۔ پرنسپل صاحبہ نے دو ٹوک لفظوں میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے مجھے کلاس میں جانے کا حکم دیا اور میں اپنا سامان لیے کلاس میں پہنچ گئی۔ آج کلاس میں پوری 60 لڑکیاں میری منتظر تھیں۔ میں نے ان تمام لڑکیوں سے پوچھ تاچھ بھی کی کہ آخر عائشہ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سب نے وہاں پر منفی میں سر ہلایا کہ ہمیں کچھ نہیں پتا، لیکن بہرحال کچھ دنوں سے عائشہ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ لیکن ایک بچی نے تو مجھے ہلا کر ہی رکھ دیا۔ وہ بچی جو عائشہ کے ساتھ روز آیا جایا کرتی تھی، وہ کہنے لگی کہ کچھ مہینوں پہلے کمپیوٹر کے سر نے عائشہ کو کے وقت اسکول میں روکا تھا۔ دراصل عائشہ کمپیوٹر میں کافی کمزور تھی۔ اس کے گھر پر کمپیوٹر کی سہولت موجود نہیں تھی۔ جب بھی وہ بار بار کمپیوٹر کے ٹیسٹ میں غلطیاں کرتی جا رہی تھی اور کمپیوٹر کے سر نے اسے کہا تھا کہ چھٹی کے بعد اسکول میں رک جاؤ، پھر میں تمہیں کمپیوٹر سمجھا دوں گا۔ اس دن وہ میرے ساتھ گھر نہیں گئی تھی اور اس دن کے بعد عائشہ کا رویہ بدل گیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید سر اس سے زیادہ توجہ دے رہی ہیں، وہ مغرور ہو گئی ہے اور اس کی نظروں میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ اس لیے میں نے بھی اس سے بات چیت کرنا ختم کر دی۔ یہ کہہ کر وہ بچی بالکل خاموش ہو گئی اور میں تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس علی کے بارے میں میرا شک اس حد تک ٹھیک ہوگا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہاں وہاں بھٹکنے کے بجائے سیدھا سر علی کے سر پر پہنچ جاؤں اور اس سے سوال جواب کروں۔ پھر چھٹی کے وقت جب ساری ٹیچرز نکل گئی اور میں اور سر علی ہم دونوں ہی کلاس روم میں پہنچ گئے تو میں نے انہیں روک لیا۔ وہ نکلنے ہی والے تھے کہ میری آواز سن کر پلٹے۔ میں نے فکر میں انہیں کہا کہ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ عائشہ کے ساتھ کس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میری یہ بات سن کر ان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات آئے۔ کہنے لگے کہ اگر ایسی بات تھی تو پھر آپ کو فوراً پولیس کمپلین کرنی چاہیے تھی، مجرم کو پکڑانا چاہیے تھا۔ سر علی کا یہ اعتبار دیکھ کر میں ڈگمگائی تھی اور وہ مجرم ہوتے تو کبھی ایسی بات نہ کہتے۔ میں نے سختی سے ان سے پوچھا کہ آپ نے آج سے 5 مہینے پہلے عائشہ کو چھٹی کے وقت کیوں روکا تھا؟ آخر ایسا کون سا کام تھا جو چھٹی کے بعد ممکن ہو سکتا تھا؟ میری یہ بات سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا اور کہنے لگا کہ مس نائلہ، آپ مجھ پر ایسی شک کر رہی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے عائشہ کے ساتھ خاموشی میں خود کچھ کیا ہے؟ اور عائشہ کو کمپیوٹر میں کافی دشواری پیش آ رہی تھی، اس لیے میں نے اسے چھٹی کے بعد روکا تھا تاکہ لیب میں بٹھا کر آرام سے کمپیوٹر سمجھا سکوں۔ لیکن اتفاق سے میری بیوی کا فون آ گیا۔ اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور وہ ہسپتال میں تھی۔ آپ بھی جانتی ہے کہ 5 مہینے پہلے میری گھر پر بیٹی کی ولادت ہوئی ہے اور وہ بھی دن تھا میری اسٹاف روم میں تھا جب میری بیوی کا فون آیا۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ عائشہ کمپیوٹر روم میں میرا انتظار کر رہی ہے، اسے واپس گھر بھیج دو، اور میں خود ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ بس اسی دن بات ہوئی تھی اور آپ چاہیں تو عائشہ سے بھی پوچھ سکتی ہیں یا پھر چوکیدار سے بھی۔ سر علی نے افسوس سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ میں لڑکیوں کے لیے صرف اس طرح کی بات چیت نہیں بلکہ ان کی طرف ایسی نگاہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بات کہہ کر بری نظروں سے وہ مجھے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اس لیے میں چوکیدار کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ 5 مہینے پہلے کمپیوٹر لیب میں عائشہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں نے بس اندھیرے میں تیر چلایا تھا تاکہ سر علی کی اصلیت مجھے پتہ چل جائے، لیکن چوکیدار کے چہرے کے رنگ نے مجھے چکانے پر مجبور کر دیا۔ وہ ہلکاتے ہوئے کہنے لگا، بی بی جی اس کا اندازہ بتا رہا تھا کہ اسے کچھ نہ کچھ تو ضرور معلوم ہے۔ اس لیے میں نے سختی سے کہا کہ میں پولیس کو اطلاع کرنے جا رہی ہوں کیونکہ میں اب سارا سچ جان گئی ہوں۔ مجھے خود عائشہ نے سب کچھ بتا دیا، لیکن چوکیدار نے اپنا منہ نہ کھولا، بس یہی کہتا رہا کہ بی بی جی ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہم تو اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مزید سوال پوچھتی تو اسی وقت وہاں پر میڈم آ گئی اور غصے سے کہنے لگی، مس نائلہ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ یہ بات ختم ہو گئی ہے اور آپ اپنے گھر جائیں۔ کل میں حج کی فلائٹ ہے، میں صبح نکل رہی ہوں، اس لیے میں کوئی نیا تماشا نہیں چاہتی۔ پرنسپل صاحبہ نے چوکیدار کو بھی واپس بھیج دیا تھا اور ان کے کہنے پر میں بھی واپس اپنے گھر لوٹ گئی تھی۔ پھر جب صبح کو میں عائشہ سے ملنے گئی تو میں نے اسے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کمپیوٹر لیب میں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا سر
علی تمہارے پاس آئے تھے یا پھر چوکیدار؟ میری بات سن کر وہ اس طرح سے روئی کہ جیسے میں نے اس کا کوئی زخم نوچ دیا، اور پھر اس نے وہ سچائی مجھے بتائی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بتایا کہ سر علی نے اسے روکا تھا، لیکن اس کی جگہ چوکیدار وہاں آ گیا، اور پھر اس نے تنہائی کا فائدہ اٹھا کر اسے کمپیوٹر لیب میں بند کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے یہ بات کسی کو بھی بتائی تو وہ اسے جان سے مار دے گا۔ وہ خوف زدہ ہو کر خاموش ہو گئی تھی، لیکن پھر جب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو اس نے یہ بات چوکیدار کو بتائی، کیونکہ اکثر چوکیدار اسکول کی چھٹی کے بعد اس کے ساتھ زیادتی کرنے لگا تھا۔ چوکیدار کو علم ہو گیا تھا کہ وہ امیر سے ہے، لیکن اپنا گناہ چھپانے کے لیے اس نے اسے بہت ساری دوائیاں کھلانا شروع کر دی۔ پچھلے کئی دنوں سے اس کے پیٹ میں شدید تکلیف شروع ہوئی، اور پھر 2 دن پہلے اس نے اسکول پہنچتے ہی اسکول کے واش روم میں 5 مہینے کے نامکمل بچے کو جنم دیا تھا اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس حال پر پہنچا دیا تھا اس چوکیدار نے، اور وہ وہیں گر کے پھر بے ہوش ہو گئی۔ اگر میں صحیح وقت پر وہاں نہ پہنچتی تو شاید یہ بچی مر گئی ہوتی۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی اور عائشہ کی والدہ بھی حیران رہ گئی۔ شاید انہیں بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی بچی کسی ایسی اذیت میں ہے، اور سچائی جاننے کے بعد میں نے فوراً چوکیدار کے بارے میں پتہ لگایا۔ یہ جان کر میں بڑی حیران رہ گئی کہ چوکیدار میرے اسکول سے نکلتے ہی اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا تھا، کیونکہ اسے اپنے پکڑے جانے کا خوف ہو گیا تھا، اس لیے وہ گاؤں بھاگ گیا تھا۔ اس کا گاؤں کون سا تھا، وہ کہاں سے آیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ عائشہ کی ماں نے مجھے پولیس کو اطلاع کرنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کی عزت داؤ پر لگے۔ مجرم کے بارے میں جان کر بھی میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پرنسپل صاحبہ حج پر چلی گئی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا ایسا حج قبول ہوگا۔ وہ چاہتی تو چوکیدار بہت پہلے پکڑا جاتا، لیکن انہوں نے کوئی قدم نہ اٹھایا، بس اپنی ساکھ کو بچانے میں لگی۔ میری والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں پر توجہ دیں، اگر ان میں کوئی تبدیلی دیکھیں تو ان سے سوال اور جواب ضرور کریں، اور اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں تاکہ وہ باہر اپنی باتوں کو شیئر نہ کریں، بلکہ ایسی مصیبت میں وہ اپنے والدین کے ساتھ باتوں کو شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ آنے والے دور میں کسی بچی کے ساتھ ایسا نہ ہو سکے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔